الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے سابقہ روایت کے مطابق ایک بڑے اجتماع میں اپنے فرزند اور موجودہ نائب شاہی امام مولانا سید شعبان بخاری کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جامع مسجد دہلی کا ایک دستور اور روایت رہی ہے کہ امام وقت اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس کے سر پر دستار امامت باندھ دیتے ہیں۔ جامع مسجد دہلی کا یہ دستور اور روایت رہی ہے کہ امام وقت اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس کے سر پر دستار امامت باندھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں منصب امامت کی تقریباً 450 سالہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے علماء و مفتیان اکرام، مشائخ مسلیان اور عمائدین شہر کی موجودگی میں منعقد اس اجتماع میں فرزندم سید شعبان بخاری کو اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں۔ میں جامع مسجد کی منصب امامت کی تقریباً 400 سالہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ، عمائدین شہر، مصلیان کی موجودگی میں آج جامع مسجد دہلی میں منعقد اس عظیم اجتماع میں نائب شاہی امام فرزندم مولانا سید اسامہ شعبان بخاری صلی اللہ تعالیٰ کو آج اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سید اسامہ شعبان بخاری کو خاندانی روایت کا محافظ بنائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سید اسامہ شعبان بخاری صلی اللہ تعالیٰ کو خاندانی روایات کا محافظ بنائے۔ مولانا محمد سفیان قاسمی محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کی صدارت میں ہوئی اس تقریب میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی، امیر جمعیت اہل حدیث ہند مولانا اصغر علی امام مہندی سلفی، نائب ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی، تبلیغی جماعت سے مولانا ریاض احمد، اسلامک اسکالر ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد، جمعیت علماء ہند سے مولانا فضل الرحمان قاسمی اور جامعہ اشرفیہ مبارکپور کے استاد مفتی منان رضا مصباحی اور دیگر علماء مفتیان اکرام کے ہاتھوں دستار بندی ہوئی۔ نعرہ تکبیر! دہلی کی شاہی جامع مسجد، مسلمانان ہند، اسلام، اسلام، ہندوستان، نعرہ تکبیر! اس کے علاوہ امام بخاری کے بھائی سید یحییٰ بخاری، سید طارق بخاری اور ان کے بیٹے سید ارحم بخاری کی طرف سے بھی دستار بندی کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے نائب شاہی امام کی تقرری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سید شعبان بخاری کے فرزند سید اریب بخاری جو کہ کم عمر اور زیر تعلیم ہے، خاندانی روایت کے مطابق نائب شاہی امام ہوں گے۔ اس موقع پر نائب شاہی امام کی تقرری کا اعلان بھی ضروری ہے۔ سید اسامہ شعبان بخاری کے فرزند سید اریب بخاری صلی اللہ تعالی کے جو ابھی کم عمر ہیں اور زیر تعلیم ہیں، خاندانی روایت کے مطابق انشاءاللہ یہ نائب شاہی امام ہوں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ رسمی دستار بندی کے بعد حسب روایت میں جامع مسجد کی امامت کے فرائض بدستور انجام دیتا رہوں گا۔ میری حیات کے بعد یا پھر درمیان میں صحت کی وجہ سے اگر اس منصب کی ذمہ داری ادا کرنے سے معذور رہا تو اس صورت میں موجودہ نائب شاہی امام شعبان بخاری اس سلسلے کے 14ویں شاہی امام کی حیثیت سے اس منصب کو سنبھالیں گے۔ رسم دستار بندی کے بعد حسب روایت میں جامع مسجد کی امامت کے فرائض انشاءاللہ بدستور انجام دیتا رہوں گا۔
میری حیات کے بعد یا پھر درمیان میں صحت کی وجہ سے اگر اس منصب کی ذمہ داری ادا کرنے سے معذور رہا تو اس صورت میں موجودہ نائب شاہی امام فرزندم مولانا سید اسامہ شعبان بخاری صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے 14ویں شاہی امام کی حیثیت سے اس منصب کو سنبھالیں گے۔ نائب شاہی امام مولانا سید شعبان بخاری نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد محترم نے اپنا جانشین مقرر کرنے کا جو اعلان فرمایا ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصب پر فائز ہو کر میں اپنے اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے جامع مسجد کے تقدس، وقار اور تحفظ کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد محترم حضرت مولانا سید احمد بخاری حفظ اللہ نے مجھے اپنے جانشین مقرر کرنے کے فیصلے کا جو اعلان عام فرمایا ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اس منصب پر فائز ہو کر میں اپنے اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے جامع مسجد کے تقدس، وقار اور تحفظ کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ والد محترم کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم رکھے اور ہمیشہ کی طرح ہماری سرپرستی اور رہنمائی فرماتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ دعا فرمائیں کہ میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اہم منصب کی ذمہ داری ہمت اور استقامت کے ساتھ انجام دے سکوں۔ میں آپ سب سے درخواست گزار ہوں کہ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اہم منصب کی ذمہ داری ہمت اور استقامت کے ساتھ انجام دے سکوں۔ آمین۔ اجلاس کی نظامت کے لیے سیکریٹری منتظمہ کمیٹی حافظ محمد جاوید نے اتراکھنڈ کے امیر شریعت مولانا زاہد رضا رضوی کا نام پیش کیا اور انہوں نے جلسے کی نظامت فرمائی۔ بیورو رپورٹ ST نیوز۔ شعبان تمہیں رونق دستار مبارک، شعبان